یار یہ تم پچھلے ہفتے بھی رونا روتے رہے ہو, کل بھی تم نے اس پہ بحث کی یا بڑی, یہ جو جلسے جلوس ہوتے ہیں یہ ایک دم تشدد پہ کیوں اتر آتے ہیں, پرامن کیوں نہیں رہتے بھائی؟ یہ جس جلوس میں لیڈر شامل نہیں نہ ہوتا وہ جلوس موب میں کنورٹ ہو جاتا ہے, وہ پھر ڈائریکشن لیس ہو جاتا ہے. لیڈر صرف انہیں راستہ نہیں بتاتا کہ ہم نے یہاں سے لے کر چیرنگ کراس جانا ہے اور چیرنگ کراس سے آگے مسجد شہداء اور پھر ہم نے ناصر باغ جانا ہے, یہ نہیں بتاتا وہ, یہ تو کراؤڈ کو خود پتا ہوتا ہے. ہاں پہلے اشتہار چھپے ہوتے ہیں جلوس فلانی جگہ سے فلانی جگہ اس کا روٹ بتانا مقصد نہیں ہوتا, اس کو ٹھنڈا رکھنا, اس کو کینڈے میں رکھنا اور ایک حد تک احتجاج کرنے کا جو طریقہ ہے وہ لیڈر بتاتا ہے. اچھا جب لیڈر نہیں ہوتا, یا تو گرفتار ہو چکا ہوتا ہے یا وہ کسی اور مصلحت کے تحت ساتھ شامل نہیں ہوتا, تو ہمیشہ ٹریجڈی ہوتی ہے کہ اس کی جگہ پر کرنے کے لیے یہ جو 2 نمبر لیڈر ہوتے ہیں نا, جعلی لیڈرز جو ہوتے ہیں جن سے ہمارا معاشرہ اٹا پڑا ہے, صحیح, وہ فوراً آ کے لیڈ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا غیر ضروری طور پر اور کچھ نہیں تو جنازے کا جلوس لیڈ کرنے لگ جاتے ہیں لوگ, خام کھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس طرف سے نہیں اس طرف سے جاؤ, یہ نہ کرو وہ نہ کرو. ہاں جس طرح شادی بیاہ پہ کئی بندے لیڈر بن جاتے ہیں, ہمیں فضول یار دیکھا کنے کھولیاں نے آئے ہالے جائیں تے پوری نہیں ہوئی, پہلی کھول دیاں دیکھا بند کرو انہوں, جنانیاں ایک پاس ہو جاؤ بندے ایک پاس ہو جاؤ. ہاں یہ ہوتا ہے. اب میکس نہ ہونا بتا چڑھا, میں بڑا تپیا بندہ جی, کیا نہ کرنا, میکس نہ ہونا, میکس یعنی مکس نہ ہونا, فوراً شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں, یہ حرکت جو کر رہا ہے جسے تم پرسونیفائی کر رہے ہو, یہ کوئی براتی ہوتا ہے, براتی ہوتا ہے, اور کیا علاقے کا ایس ایچ او آگے کرتا ہے. یہ وہی میں بھی یہی گزارش کر رہا ہوں, اس میں مثالیں شادی کی نہیں میں دے رہا. تو میں نے تمہاری بات کوئی سیکنڈ کیا, میں نے کوئی اور پینچر لگانے کا طریقہ بتایا ہے. میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن دنوں بھٹو صاحب کے آخری ایام میں تحریک نظام مصطفیٰ پیک پر تھی, وہ چل رہی تھی, تو لاہور میں 2-3 مرتبہ پولیس کو ایسا ایکشن لینا پڑا جس پر کام زیادہ خراب ہو گیا, گولی تک چلی. اس وقت یہ کہا گیا کہ جلوس میں کچھ ایسے عناصر شامل تھے جن کا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں, اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. پھر یہ کون لوگ ہوتے ہیں, یہ شر پسند غنڈے, یہ کون ہوتے ہیں؟ کبھی ایجنسیوں پر الزام لگایا جاتا ہے, جی ایجنسیز خود پلانٹ کرتی ہیں, کیونکہ انگریز دور میں یہ پلانٹ ہوتے تھے. اور اس کی سب سے بڑی مثال جلیانوالہ باغ ہے. جلیانوالہ باغ کی واردات شاید نہ ہوتی اگر یہ ایلیمنٹ شامل نہ ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ جو کچھ پرسوں ترسوں ہزارہ میں ہوا ہے, یہ ظلم کی انتہا ہے. میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ کوئی اپنے ہم وطنوں کو سیدھی فائرنگ کرے گا. ہم نے کل بھی اس کا تذکرہ کیا تھا, آج بھی کر رہے ہیں, اور اگر توفیق ہوئی تو کل بھی کریں گے اور کرتے چلے جائیں گے تواتر سے, جب تک وہ لوگ کیفر کردار تک نہ پہنچائیں گے. اب میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں. اگر ہیں اور پھر بھی انہوں نے اس کا ارتکاب کیا تو وہ پرلے درجے کے نااہل, ظالم اور گھٹیا لوگ ہیں. اچھا جی, جلیانوالہ باغ میں وہ انگریز نے پلانٹ کیے تھے بندے؟ بالکل انگریز نے پلانٹ کیے تھے, اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو ہی نہیں سکتی. انڈینز اتنے پاگل اور بے وقوف نہیں تھے کہ اپنے پیر پر خود ہی کلاڑی مارتے. 13 اپریل 1919 کو جلیانوالہ باغ کا یہ واقعہ ہوا, لیکن جو اس کی فوری وجہ بنا وہ واقعہ تھا 10 اپریل کا. آپ کو پتا ہے جو اس وقت کا کنٹمپریری انوائرمنٹ تھا وہ بغاوت کا تھا, شدید بغاوت, شدید نفرت انگریزوں کے خلاف وہ چل رہی تھی, جلسے جلوس ہو رہے تھے. اور اسی شدید گرم ماحول میں ڈیپٹی کمشنر نے 2 سرکردہ لیڈرز جو تھے تحریک کے, احتجاجی تحریک کے, ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور ستیا پال, اس کو بلایا اپنے گھر پہ دھوکے سے صرف نیگوشیٹ کرنے, لیکن دھوکے کے ساتھ گرفتار کر لیا دونوں کو. اور اس کے ریئیکشن میں تحریک جو ہے وہ اور زیادہ تیز ہو گئی. اب اس سے عوام مزید بھڑک اٹھے اور اس میں مزید شدت آتی چلی گئی. اب یہ وہ مقام تھا جب لیڈرز تو رہے ہی نہیں, اب یہی 2 لیڈران تو پکڑے گئے تھے وہاں پر. اور ایک کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ ایسے عناصر سامنے آئے جو ہرگز جن کا احتجاجی تحریک کے ساتھ تعلق نہیں تھا. They started leading the mobs. 2 بینک لوٹے گئے اسی وقت. پھر ریلوے اسٹیشن کی طرف, اس دور میں ریلوے اسٹیشن, ڈاک خانہ, کیونکہ ڈاک خانہ بھی بینک ہوتا تھا, اس کی بڑی حفاظت کی جاتی تھی. انگریز بڑا سینسٹیو تھا ان کے معاملے میں. اس لمحے
फायरिंग की संतरियों ने और कुछ लोग ढेर हो गए। इसके रिएक्शन में इन्होंने 2 अंग्रेज मार दिए। देखो ना, अब माहौल का अंदाजा तुम इससे खुद कर सकते हो कि मॉब क्या शक्ल इख्तियार कर गया होगा। गल बद गई। गल इसलिए बढ़ी, ये बात सिर्फ इसलिए बढ़ी कि इसको लीड कोई नहीं कर रहा था, और हालात इस नहज तक पहुंच गए कि अंग्रेज सरकार को खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मौका मिल गया कि वो सरकारी मशीनरी जो है उसे बरूए कार लाते हुए तहरीक को दबा दे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार ये तो। हाँ जी। अब एक इंतहाई अहम कैरेक्टर है इस अलमनाक कहानी का। एक अंग्रेज लेडी डॉक्टर थी, मिस मार्सेला शेरवुड। उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है और वो कैटलिस्ट बनी, वो कॉज बनी जलियांवाला बाग ट्रेजेडी की। वो क्या स्टोरी है जी? ये मैं तुम्हें ब्रेक के बाद बताता हूं। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ क्विक ब्रेक, स्टे विद अस।